शेरी मजमुआ हम शजर के हवाले से चंद गुजारिशात। सबसे पहले हारिस बिलाल को इस अहम शेरी मजमूए की इशाअत पर हम मुबारकबाद पेश करते हैं। हारिस बिलाल से मेरा ताल्लुक़ बहुत पुराना है। शायद तब हारिस बिलाल शायर भी नहीं था, यानी अपने शायर होने का इदराक उसे हासिल नहीं था। शायर तो शायर ही होता है। ये ज़माना है सन 2010-11 का। हम सरगोदा यूनिवर्सिटी में इकट्ठे पढ़ते थे। रियाज अहमद शाद फोरम के हवाले से हम आल पाकिस्तान कई मुकाबलों में शरीक हुए। इकट्ठे गज़ल मुकाबलों पे जाते थे, तकरीरी मुकाबलों पे। तो तब ही हारिस बिलाल का शेरी सफ़र शुरू हुआ और बहुत कम वक्त में हारिस ने अपनी शनाख्त बना ली थी। दरमियान में फिर कुछ ऐसे हालात हुए कि हारिस ने शायरी को छोड़ने का इरादा किया, लेकिन वो इरादा जो है वो हारिस के सोच विचार में इजाफे का सबब बना और उसके बाद हारिस एक मज़ीद तवानाई के साथ सामने आया और पहला मजमूआ उनका आया। तो आपने हारिस का कलाम पहले भी पढ़ा होगा फेसबुक की वसातत से। किताब आपके सामने है, आप किताब का मुताला भी करेंगे। तो इस हवाले से हम कुछ बातें करते हैं। कुछ गैर रस्मी गुफ्तगू अब कुछ किताब के हवाले से। हमारे यहाँ जो असनाफ़ हैं उनको तकसीम करने के मुख्तलिफ़ मदारिज हैं। देखा जाए तो अदबी असनाफ़ को हर इंसान या नक़ाद मुख्तलिफ़ ज़ाविये से देखता है। मेरी नज़र में असनाफ़ को तकसीम किया जाता है 3 हवाले से। कुछ हमारी असनाफ़ ऐसी हैं जो मौज़ूआती हैं, कुछ ऐसी हैं जो हयाती हैं, लेकिन एक तीसरा दर्जा है जिसे हम मौज़ूआती व हयाती भी कह सकते हैं। जो मौज़ूआती असनाफ़ हैं उनके लिए मौज़ू की शर्त है, यानी वो किसी भी हयत में लिखी जा सकती हैं, जैसे हम्द है, जैसे नात है। लेकिन कुछ असनाफ़ हैं जो हयती हैं, जिन असनाफ़ के लिए मौज़ू शर्त है उनके लिए हयत शर्त नहीं है, और जिनके लिए हयत शर्त है उनके लिए मौज़ू शर्त नहीं है, जैसे हमारे यहाँ रुबाई है। लेकिन कुछ असनाफ़ ऐसी हैं जिनके लिए मौज़ू भी शर्त है और हयत भी शर्त है। अगरचे जैसे आप मिसाल ले लें कसीदे की, उसके लिए मौज़ू भी शर्त है, हयत भी शर्त है। मरसिया है जैसे, उसके लिए मौज़ू भी शर्त है, हयत भी शर्त है। लेकिन इन तमाम असनाफ़ में गज़ल की ये खुशकिस्मती रही है कि ये जितनी असनाफ़ हैं वो मौज़ूआती सतह पर आकर गज़ल में सिमट गई हैं। गज़ल में आप किसी भी मौज़ू पर बात कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए बुनियादी शर्त ये है कि वो गज़ल के मिजाज के मुताबिक वो बात हमारे सामने आ जाए। गज़ल का अपना एक मखसूस मिजाज है जिसे आप रमज़ व इमाई मिजाज कह सकते हैं। इम्कानात का आप उसमें कह सकते हैं, इख्तिसार में बात को बयान करने के हवाले से आप कह सकते हैं। तो इस हवाले से जो हमारे यहाँ गज़ल है वो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा तवानाई की हामिल सिन्फ़ बनती है। तो हारिस बिलाल के यहाँ जो हमें गज़ल नज़र आती है वो ना मुकम्मल क्लासिकी गज़ल है, ना आज की वो गज़ल है जिसके सिर्फ सुनने के साथ ताल्लुक़ है। यानी वो गज़ल जब सफ़े पर आती है, किरतास पर आती है, किताब पर आती है, तो अपना असर खो देती है। हारिस बिलाल के यहाँ ये मामला नहीं है। गज़ल का ताल्लुक़ जो है वो गोई के साथ है। जो हमारे यहाँ जो जदीद नज़्म आ रही है उसका ताल्लुक़ निगारी के साथ है, यानी वो पढ़ने की चीज़ है। हमारा मशरकी अदब जो है वो है ही गोई पर इन्हसार है उसका। हारिस बिलाल की जो शायरी है वो सुनने में भी लुत्फ़अंदोज़ है और पढ़ने में भी लुत्फ़अंदोज़ है। आज आप जितनी शायरी सुनते हैं, बिलख़ुसूस जो आम रविश आम की शायरी है, जब हम दूसरी दफ़ा वही शेर मुकर्रर सुनते हैं तो वो शेर अपना लुत्फ़ खो देता है। तो हारिस बिलाल के यहाँ ये मामला नहीं है। हारिस बिलाल सिर्फ़ और सिर्फ़ गज़ल का शायर है, गज़ल उसके इज़हार का सबसे बेहतरीन वसीला है। यही वजह है कि हारिस के यहाँ नात है या सलाम है, वो भी गज़ल के रंग में रंगे हुए हैं। आप उनके नात का कोई भी अगर शेर देखेंगे तो वो गज़ल के मिजाज का ही होगा। कुछ और मेरा वो हाल था जैसे कोई ये कहता हो, हुजूर इधर भी तो देखें इधर मेरी जानिब। अब या आप देखें, मैं उनके नाम पे घर से कभी नहीं निकला, नात का शेर है, जो मेरे वास्ते कौनों मकान से आए हैं। हमारे यहाँ मजहबी शायरी का मामला ये होता है कि वो उर्फ़ आम मकबूल फ़िक्र को एक मंजूम की शक्ल में पेश कर देती है। उसके यहाँ वो तख्लीकी रचाओ, वो ठहराओ, वो सलीका नहीं मिलता हमारे यहाँ जो उर्फ़ आम की मजहबी शायरी है। लेकिन गज़ल का जो शायर होता है जब वो नात लिखता है या वो सलाम लिखता है
تو اس کے اندر وہ عام روش سے ہٹ کر وہ اس کی جو ہے وہ نعت اور سلام ہو جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگرچہ غزل اور سلام نعت پر اور سلام پر غزل کا اثر ہے، لیکن اس کے باوجود کمال یہ ہے کہ وہ عرف عام کی فکر کو، مقبول عام کی جو فکر ہوتی ہے، جو کسی مکتب یا کسی مسلک تک محدود ہوتی ہے، اس سے وہ ہٹ جاتی ہے۔ پھر ہمارے ہاں حارث کی جو غزل کا ہمیں لوکیل ملتی ہے یا جو اس کے عناصر ہیں، وہ ہم ان کی کلید جو ہے، وہ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ان کا سائنس کا طالب علم ہونا ہے۔ اور اگر یہ کتاب کسی ایسے بندے کے سامنے رکھ دی جائے جو حارث بلال کو نہیں جانتا، وہ یہ کتاب پڑھ کر یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ حارث بلال کی جو غزل ہے وہ مذہب اور سائنس اور مشاہدے، فطرت، یہ تین ایسی کنجیاں ہیں جس پر ان کی غزل کھڑی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر حارث اب کیمسٹری کا طالب علم ہے، تو اس کی شاعری سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سائنسی شعور کیسا ہے، ان کا مشاہدہ کیسا ہے۔ لیکن کیا ہوتا ہے کہ وہ غزل کے مزاج میں اس کا پیش ہوتا ہے، فلک کے پار اڑانوں کی حد نہیں ہوتی، وگرنہ دوسری جانب بھی ایک زمیں ہوتی۔ یعنی شاعر کا مطالعہ جو ہے وہ سائنس کے حوالے سے کس طرح ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے۔ پھر سائنس کے مطالعے کا جو بندہ ہوتا ہے وہ کائنات کے دی ادر کو بھی دیکھتا ہے، سکے کا دوسرا رخ بھی دیکھتا ہے۔ اگر روایتی مفہوم بھول کر دیکھیں تو کیا سویر بھی کچھ شام سی نہیں ہوتی۔ پھر ہمارے ہاں جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ ماحولیات کے حوالے سے حارث کی شاعری بہت قابل توجہ ہے۔ اس کے حوالے سے جو اس وقت جدید تھیوری چل رہی ہے وہ ایکو کرٹیسزم ہے۔ حارث کی شاعری جو ہے وہ فطرت، ہمارے ہاں کلاسک شاعری میں جس طرح فطرت پیش ہوئی ہے اس کی تتبع میں، یا اس بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ شعراء حضرات فطرت کا مطالعہ کرتے ہیں متن کی شکل سے، اور فطرت ان کے ہاں متن کے ہاں پیش ہوتی ہے، نہ کہ وہ فطرت کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں، جیسے ہماری کلاسک شاعری میں باغ ہے، پرندے ہیں، پیڑ ہیں۔ تو ایسے شاعر جو شاعر نہیں ہوتے، صرف موضوع ان کی طبیعت ہوتی ہے۔ لیکن حارث کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ فطرت کا براہ راست مشاہدہ کر کے پھر اس کو اپنے شعر کا حصہ بناتا ہے۔ آپ دیکھیے یہ شعر کس طرح یہ بتا رہا ہے کہ حارث اپنے ہاں سینٹرل پنجاب کی جو مقامیت ہے یا جو گرم علاقہ ہے جہاں پر سردی چند دنوں کے لیے آتی ہے، وہ کس طرح اس سے اپنی شعری غذا حاصل کر رہا ہے۔ وہ مجھ کو دیکھنے میرے قریب آیا ہے، وہ مجھ کو دیکھنے میرے قریب آیا ہے، یہ دھند سارے مہینوں میں کیوں نہیں ہوتی۔ یہ چیز دیکھیے، میں چند ہی اہم پوائنٹ پر بات کروں گا کیونکہ اتنا وقت نہیں ہے۔ پھر ہمارے ہاں حارث بلال کے ہاں جو دوسری یہ چیز دیباچے میں بھی موجود ہے، حارث بلال کے ہاں جو دوسری چیز جو متاثر کرتی ہے، جس سے حارث اپنی شعری غذا حاصل کرتا ہے، وہ مذہب ہے۔ لیکن یہاں مذہب سے مراد وہ مابعد الطبیعیاتی عقائد نہیں ہیں، بلکہ وہ مذہبی اخلاقیات ہے جسے ہم انسانی اخلاقیات بھی کہتے ہیں۔ حارث کی شاعری میں جو خدا کا تصور ہے وہ بھی ہمیں بانٹنے والا، معاف کر دینے والا، شفقت کرنے والا نظر آتا ہے۔ تو حارث کے ہاں پوری شاعری میں جو مذہب بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے وہ انسانیت کا لمبردار ہے۔ یعنی بکھیر دیتا ہوں کچھ بانٹتے ہوئے حارث، نشانی چھوڑ گیا ہے میرا خدا مجھ میں۔ یہ چیز پھر ہمارے ہاں ایک اور طریقہ ہے کہ شعری استدلال شاعر پیش کرتے ہیں۔ ایک منطق ہوتی ہے، لیکن منطق فلسفے کی شکل میں اور ہوتی ہے، لیکن شاعری میں شاعر کی منطق الگ ہوتی ہے، وہ جذباتی ہو سکتی ہے، وہ امکانی ہو سکتی ہے، وہ حسن تعلیل کی صورت میں ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارے ہاں زیادہ تر شعراء جو آج کے شعری استدلال پیش کرتے ہیں وہ مادی اور منطقی ہوتا ہے، لیکن جب اس کے اندر شعری اثر آ جاتا ہے تو وہ شعر کو بڑا بنا دیتا ہے۔ حارث کے ہاں آپ دیکھیے مشاہدے کی بنیاد پر جو استدلال ہے، اور یہ اس کے اپنے مشاہدے کا حصہ ہے۔ پہاڑ کا بڑا حصہ زمیں کے دل میں ہے، تجھے رکھا ہے بسد اختیار آنکھوں میں۔ پھر حارث کے ہاں یہ جو شجر کے حوالے سے ہے، غزل کا معاملہ یہ ہے کہ غزل کے دامن میں نئی بات کہنے کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے۔ زیادہ تر شاعر کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے کہ وہ قافیہ اور ردیف کے درمیان شعر کا آدھا مصرع قافیہ ردیف لے جاتا ہے، اس کے دوران بڑی بات کہنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ حارث کے ہاں آپ دیکھ لیں جناب، پھول کی علامت جو ہے وہ کلاسک معنوں سے ہٹ کر استعمال ہوئی ہے۔ شجر کلاسیکی شاعری میں بہت زیادہ، آج کی شاعری میں بھی غزل میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، لیکن حارث نے شجر سے نئے معنی بھی تلاشے ہیں۔ ہم اس کے حوالے سے اور یہ ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آج کل
ایک شعر کے لیے پوری غزل کہی جاتی ہے، یعنی کوئی شاعر ہے اس کی غزل کا ایک ہی شعر اچھا ہوتا ہے جسے بیت الغزل آپ کہتے ہیں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ پوری غزل جو ہے وہ غزل کے مزاج میں تغزل میں گندی ہوئی ہوتی ہے. یا ایسے ہوتا ہے کہ مصرع برائے مصرع کہا جاتا ہے، مطلع کا ایک جو ہے وہ قافیہ یا ردیف اضافی ہو جاتا ہے. یا ایسے ہوتا ہے کہ شعر پڑھنے سے پہلے مصرع سے انداز ہو جاتا ہے کہ اگلے شعر میں یہ قافیہ برتا جائے گا. یہ غزل کی جو غزل کہنے والا شاعر ہے اس کی ابتدا میں اس طرح تو تجربہ ہو سکتا ہے یا یہ رنگ ہو سکتا ہے، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بھی اگر ایک شاعر اسی طرح اس کا تاثر آ رہا ہے تو وہ غزل کا کامیاب شاعر نہیں ہوگا. حارث کے اس مجموعے میں اتنی اچھی غزلیں ہیں کہ پوری غزل ایسے لگتا ہے غزل کے مزاج میں گندھی ہوئی ہے.